دیکھیں، آزادی بڑی نعمت ہے، آزادی بڑی نعمت ہے، آزادی نعمت عظمیٰ ہے. یہ نعرے سنتے ہیں؟ ابھی میں کہوں میرے ساتھ کہیں، آزادی بڑی نعمت ہے. کہیے، آزادی نعمت عظمیٰ ہے. کیا مطلب ہے؟ عظمیٰ کوئی سسٹر ہے؟ آزادی وہ ہے؟ بتائیے نا، آزادی کیا ہے؟ یہ نعمت عظمیٰ ہے، بڑی نعمت ہے. اچھا، نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نعمت، وہ نعمت، نعمت نعمت، آزادی نعمت، بڑی نعمت. نعمت کہتے کسے ہیں؟ یہ بہن ہے یا بھائی؟ مذکر ہے مؤنث؟ کیا ہے یہ؟ کوئی نہیں بتائے گا نعمت کسے کہتے ہیں. نعمت کا انعام کو نعمت کہتے ہیں. گڈ، ماشاءاللہ، زبردست. لیکن نعمت انعام سے، عطیہ، احسان. آسان لفظوں میں آپ کہیں کہ رب کا شکر ماننا. اچھا، نعمت کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ الٹ کیا ہوگا؟ نعمت کا الٹ، اگر نعمت انعام ہے، انعام کیا ہوتا ہے؟ احسان ماننا، شکر ماننا. تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ شکر نہ ماننا، کفر کرنا. یعنی نعمت جو ہے وہ شکر ہے، اور نہ شکری، کفر، یہ نقمت ہے. نعمت کا متضاد آتا ہے نقمت. نعمت، نقمت. ٹھیک ہے؟ نقمہ، نقمہ عذاب، سزا، نافرمانی، نہ شکری، کفر، نہ ماننا. بچوں، آپ میں سے کسی کو آزادی کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت، آزادی بڑی نعمت ہے یعنی اللہ کا انعام ہے. سنیے، آزادی بڑی نعمت ہے، آزادی رب کا انعام ہے. تو جب رب کا انعام ہے تو ضرور قرآن میں بھی ہوگا. مسلمان ہے نا، آزادی کی بات کرتے ہیں نا، تو کسی بھی معاملے میں سب سے پہلے ہمارا دھیان قرآن کی طرف جانا چاہیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. دیکھیں، آپ میں سے بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ تقریریں کرنے والے، لکھنے والے، پڑھ کر سنانے والے ایسے ہیں نا. آپ نے آ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا. مجھے یہ بتائیے کہ تقریریں خود لکھتے ہیں یا لکھوا کے آتے ہیں؟ بتائیے. خود لکھتے ہیں. تو لکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کہاں سے بات کو لینا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی آپ کو ٹاپک دیا جائے تو قرآن کی طرف رجوع کیا کریں کہ اس بارے میں قرآنی رہنمائی کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. سورہ ابراہیم آیت 6، اللہ نے فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. حالانکہ یہ ایک خاص پس منظر میں ہے، یعنی انسانی تاریخ آزادی کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، صرف پاکستانیوں کی نہیں، کہ آج سے 75 سال پہلے، یہ ہمارا 75واں انڈیپینڈنس ڈے ہے نا، 75واں یوم آزادی ہے نا. تو آج سے 75 سال پہلے 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. کیا آزادی کا لفظ تب سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں. آزاد قوموں کی جدوجہد کی داستانیں انسانی تاریخ سے شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف جائیں. بنی اسرائیل جب انہیں نجات ملی سی فرعون اور اس کی قوم سے، ان کے مظالم سے، اس دن کو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا دن ٹھہرایا. موسیٰ علیہ السلام نے اس دن رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا، ابھی گزرا ہے نا عاشورہ، 10 محرم، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور انہوں نے اس دن اللہ کا شکر کرنے کے لیے روزہ رکھا. تو آزادی کیسے منائی جاتی ہے؟ اظہار تشکر. یہ دن کون سا ہے؟ یوم تشکر، شکر کا دن، کہ اللہ شکر ہے تو نے ہمیں آزاد فضاؤں میں سانس دیا، زندگی بخشی، موقع دیا.
اچھا آزادی، کس چیز کی آزادی؟ اسلام میں آزادی کا فارمولہ کیا ہے؟ یہ تمام سوالات آپ اپنے ذہن میں لائیے ذرا. جہاں کوئی مشکل ہو رہی ہے آپ مجھ سے پوچھئے، ہینڈ ریز کیجئے، مجھ سے پوچھئے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ نے یہ جو بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، جہاں بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو آپ ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھ کر آزادی کو سیلیبریٹ کیا. ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہمارے طریقے غلط ہیں. ہمیں فضول خرچی میں، ہمیں بینڈ باجوں میں، ہمیں میوزک میں، اسلام میں فن سے منع نہیں ہے، ایکٹیویٹیز سے منع نہیں ہے. اسراف سے بچتے ہوئے آپ جائز حدود میں، اسلامی حدود میں رہ سکتے ہیں، منا سکتے ہیں، خوشیاں بانٹیے، منائیے، لیکن اس میں اسراف مت کیجیے، اس میں رب کو ناراضگی والا کام مت کریں. اور الحمدللہ کہ ہم آزاد ملک میں ہیں. آزادی کا تصور کیا ہے؟ آزادی کیا رب کی نافرمانی کا نام ہے؟ کیا ننگے ہونے کا نام ہے؟ کیا میرا جسم میری مرضی کا نام ہے؟ آزادی کہتے کسے ہیں؟ کوئی بتائے کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کسے کہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے؟ اللہ نے سب کو آزادی دی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت 256. تلک الرسل پارہ آیت الکرسی کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر نماز کے لیے فورس کیوں کیا جاتا ہے؟ نقاب کے لیے سختی کیوں کی جاتی ہے؟ برقع پہننے کا کیوں کہا جاتا ہے جب دین میں ہی سختی نہیں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ دین میں سختی نہیں ہے تو کیا ہم دوسروں کو دین کے کاموں کے لیے، اسلامی کاموں کے لیے زبردستی کر سکتے ہیں؟ بتائیے. آپ نہیں بولنا چاہتے؟ کچھ تو بتائیے. اللہ نے جو فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت یہ واضح ہو چکی ہے، سب کو سب معلوم ہے. جیسے آدمی یہ کہا جاتا ہے نا، ہر کسی کو پتہ ہے، اپنے کام سے کام رکھو. Is it true؟ کیا ایسے ہی ہے اس آیت کا مطلب؟ نہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں آزادی ہے. گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا، مسلمان ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہدایت اور گمراہی سب کے سامنے ہے. لیکن جو اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اسلام کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اس پر لاگو ہوں گے. اور یہ صرف اسلام کا نہیں، اقوام عالم کا ضابطہ ہے. ہر ملک میں، ہر قوم میں کچھ قانون ہوتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کو ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے. اگر نہ کریں تو دیکھیں چور کے لیے سزا ہے، صرف اسلام میں نہیں، ہر جگہ. ایسے ہی باقی تمام معاملات کے لیے مختلف سزائیں ہیں. تو ان کا کیا مطلب ہے کہ وہاں رہ رہے ہیں نا تو یہ رولز فالو کریں. اسلام میں آ گئے ہیں نا تو پھر پردہ کریں. اسلام میں آ گئے ہیں نا تو پھر نماز پڑھیں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں. یہ ہے آزادی. وگرنہ آپ نہیں آنا چاہتے اسلام کی طرف تو جائیں، گریں گمراہی میں، گہرائی میں، کوئی پرواہ نہیں. لا اکراہ فی الدین. موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے حوالے سے جب موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، انہوں نے اس دن کو یوم تشکر منایا. یوم تشکر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، آزاد فضاؤں میں تو نے ہمیں موقع دیا. دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں دنیا میں کہ جہاں پر عبادات کی آزادی نہیں ہے، نکاح پر پابندی ہے، اذان پر پابندی ہے، مختلف کاموں پر. سب سے زیادہ ہمارے ہی ملک کی مثال دیکھیں، کشمیر کی. کشمیری کیا قیمت چکا رہے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ ابراہیم کی آیت اور سورہ بقرہ میں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا، جیسے 2 بار آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی. سورہ ابراہیم میں آیا، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. یہ دیکھیں قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال قبل اترا، اس کے الفاظ آج 75 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے، جو ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بوڑھوں نے اور ہمارے بچوں نے
تشدد، مظالم، سعودتیں اٹھائیں، قرآن کے یہ الفاظ ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذرا یاد تو کرو وہ وقت۔ آج ون ویلنگ، سلنسر کھول دینا، پٹاخے اور نافرمانی کے سارے کام کرتے ہو، نافرمانی کے سارے کام کرتے ہو۔ ذرا یاد کرو اپنے آبا کا وہ وقت، کوئی صدیوں پرانی بات بھی نہیں ہے، صرف 75 کا عدد، صرف 75 سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی مجھے یاد ہے، وہ میری دادی وہ سناتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، کہ جب 1947 کے دن آزادی پاکستان کا دن تھا، چونکہ وہ یہاں کے رہنے والے تھے تو وہ بتاتے ہیں کتنی افراتفری تھی، کس قدر بھگدڑ مچ چکی تھی، ہم سب اپنی اپنی جان بچا رہے تھے۔ یہ تو یہاں کے رہنے والوں کا حال ہے، اور اب تو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اسکرینز پر وہ سب، ٹی وی پر مناظر، موبائل میں، کہ کس طرح حتیٰ کہ عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، بچوں کی گردنوں پر تلواریں چلائی گئیں، اور نہ صرف دیکھیں، ہر کسی کو گھر اپنا کتنا پیارا ہوتا ہے، وطن، مال، جائیداد سب چھوڑ کر کس لیے بھاگے تھے؟ کیا صرف پاکستان میں، اس پاکستان میں صرف زمین کے 5 مرلے کے گھر کے لیے؟ وہاں تو ان کے مربع تھے، کیوں بھاگے تھے؟ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں بھاگے تھے، عبادت کی آزادی کے لیے بھاگے تھے۔ مسجد تو بنا لی ہم نے، نمازی پھر بھی غائب ہیں۔ یہ پاکستان، یہ مسجد ہے جو 1947 میں ہمارے بڑوں نے بنائی تھی، آج نمازی غائب ہیں۔ اس مسجد میں نمازی بھی نہیں ہے، اور اس مسجد کی دیواریں بھی ہمارے اعمال سے، ہمارے کالے کرتوتوں سے، ہماری اندرونی سازشوں اور بیرونی طاقتوں سے خطرے میں ہیں۔ اگر ہم نے ان دیواروں کو مضبوط نہ کیا، ہم بنیان مرصوص نہ بنے، تو خاتم بدہن، منہ میں خاک کے جس طرح اغیار سوچتے ہیں کہ پھر پاکستان بس آج کل ختم ہو جائے گا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ تجدید عہد کا دن ہے، یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 75 سال بعد ہمارے ساتھ، ہمارے تقریباً 75، 76، 74 چین ہے، جاپان ہے، اور مختلف ممالک ہیں کہ جن کی آزادی کو ہمارے جتنا عرصہ ہوا ہے، آزادی یا دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئے آزاد ہوئے کچھ قومیں نے تو آزادی لی، لڑ کر اپنا حق لیا، اور کچھ کو دنیا کے نقشے پر اوپن ہوئے ظاہر ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً جتنا پاکستان کو عرصہ ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہنچ چکے ہیں، کہ ان کی ترقی کو دیکھنے کے لیے سر جو اٹھاتے ہیں تو پلک جھپکنا بھول جاتے ہیں۔ اور ایون اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی مثال دیکھ لیں، ہمیں الگ ہوئے برابر کے سال ہوئے ہیں نا، ہمارا آج انڈیپینڈنس ڈے ہے اور ان کا کل ہوگا، ایسے ہے نا۔ پتہ ہے وہ اپنے انڈیپینڈنس ڈے پر کیا انٹروڈیوس کرا رہا ہے؟ اپنے ملک کی اپنی پہلی برانڈڈ الیکٹرک کار۔ پتہ ہے نا کہ پیٹرول کیسے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی میڈ ان انڈیا الیکٹرک کار انٹروڈیوس کرائی ہے۔ اور بڑے ہی دکھ کے ساتھ پتہ ہے ہمارا ملک آج کے دن، ہم نے لاکھوں روپے کی لاگت سے، کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک ملی نغمہ انٹروڈیوس کرایا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال، یعنی صرف خالی خولی نعرے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں عملی میدان میں قدم رکھنا ہے، یوم تشکر، شکر کریں، قدر کریں، اور دیکھیں بڑوں کی قربانیوں کو، بزرگوں کی قربانیوں کو غیرت مند قومیں یاد رکھتی ہیں، بھولتی نہیں ہیں، اور نئے عزم کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے بڑی محبت تھی۔ آپ سب کو وہ واقعہ یاد ہوگا ورقہ بن نوفل کا، حدیث کی ہر کتاب میں، سیرت، تاریخ کے واقعات میں ملتا ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی اتری اور آپ ورقہ بن نوفل کے پاس اپنی زوجہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے، تو وہاں پر جب ورقہ بن نوفل نے آپ کا وہ خواب یا وہ حالت سنی تو کیا کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو عنقریب جھٹلا دے گی۔ آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی ریئیکشن نہ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ نے پھر بھی کوئی ریئیکشن نہ دیا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، مکہ سے۔ آپ فوراً بول پڑے کہ او مخرجیہ، کہ وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔
آپ کو جٹلائے جانے پر دکھ نہ ہوا، قوم کی مخالفت پر دکھ نہ ہوا، لیکن دیکھیں وطن ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، آپ فوراً بول پڑے کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گے؟ اور پھر وہ ہجرت کا واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، پہاڑ پر کھڑے ہوئے مکہ کی طرف آخری نظر ڈالی اور پکار اٹھے، اے مکہ تو بہت پیارا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پیارا پاکستان، دل پاکستان۔ تو آپ کا وطن کون سا تھا؟ مکہ، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ نے جوانی گزاری، جہاں آپ کا خاندان تھا۔ آپ نے دیکھا جہاں اللہ کا گھر تھا بیت اللہ، آپ نے دیکھا تو کیا کہا؟ مکہ تو بہت پیارا ہے، تو مجھے بہت محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی کہیں نہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں دل لگانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ جس طرح تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی، اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو جب اپنا وطن بنایا تو آپ اس کے اتنے خیر خواہ ہو گئے کہ جب بھی موسم کا کوئی نیا پھل آتا آپ دیکھتے تو آپ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے وطن میں برکت دے، ہمارے وطن کے اناج میں برکت دے۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن سے محبت۔ آپ نے سنا ہے ایک حدیث، عام طور پر ایک روایت سنائی جاتی ہے، شاید ٹیکسٹ بکس میں آج بھی ہو، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کس کس نے یہ پڑھی سنی ہے؟ سنے؟ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ۔ یہ موضوع ہے، یہ ایسے تو نہیں ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، البتہ فطرت میں ضرور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی مٹی میں شفا قرار دی، وطن کی مٹی شفا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام سے اس پاک زمین کی، اپنے وطن کی زمین، تربت ارضنا، ہمارے زمین کی مٹی سے اللہ شفا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سرزمین کو زرخیز بنائے۔